وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے نا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے نا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ مگر جو حقیقی صحابہ ہے ان کے بارے میں فتویٰ کیا ذرا سن لیں۔ یہ تذکرۃ الرشید، تذکرۃ الرشید، فتاوی رشیدیہ، معاف کیجئے گا، کتاب دکھائیے، نہیں آئی؟ دیکھیے فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوئی کی فتاوی کی کتاب۔ یہاں پر ایک بڑی خاص بات میں بتا دوں، فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوئی صاحب کون ہیں ان کے معلوم ہے؟ ان کو غوث عالم بھی کہتے ہیں یہ لوگ، کتابوں میں لکھا ہے ان کے نام کے آگے، قطب عالم، غوث عالم، بہت بڑے علامہ۔ مگر مجھے آج تک سمجھ بھی نہیں آیا، یہ مفتی، عالم، یہ کل فتاوی کا سرمایہ ہے ان کا، یہ بس اتنا، کتنا؟ یہ بس ختم، کل سرمایہ ہے۔ دیکھ رہے اس کی موٹائی، یہ فتاوی ہیں ان کے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے زمانے کے تھے، انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اسی کتاب میں اعلیٰ حضرت نے اس پہ حکم کفر لگایا۔ مقابلہ اعلیٰ حضرت سے کرتے ہیں یہ کل سرمایہ ان کی زندگی کا اتنا، اور اعلیٰ حضرت کے فتاوی کی اس کے مقابلے میں جب آپ وزن دیکھیں گے نا، تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر وہ پوری جلدیں کسی وہابی کے پیٹ پہ رکھ دے تو بوجھ تلے دب کے مر جائے گا۔ 30 جلدیں، اور کچھ فتوے تو اس میں ایسے کہ بڑے مزاحیہ خیز ہے، ہنسیں گے آپ، لیکن ابھی خیر وہ موقع نہیں ہے، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ۔ آئیے فتاوی رشیدیہ کا صفحہ نمبر 134۔ رشید احمد گنگوئی سے کسی نے سوال کیا یہاں پر کہ اگر کوئی شخص صحابی کو کافر کہتا ہے، کسی صحابی کو کافر کہتا ہے، کیا حکم ہے؟ رشید احمد گنگوئی جواب کیا دیتے ذرا دیکھیے۔ کہتے ہیں صحابہ پر طعن و مردود و ملعون کہنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب جاننے والا، یہ سوال ہے، بہرحال جواب سنیں۔ رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں کہ جو شخص صحابہ اکرام میں سے کسی کی تکفیر کرے، یعنی کوئی شخص صحابہ میں سے کسی کو کافر کہہ دے، وہ ملعون ہے۔ ملعون کہتے ہیں برے شخص کو، یعنی وہ صرف برا ہے۔ ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے، اس کو مسجد کا امام نہ بنائے، اور وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا۔ یعنی صرف امام نہ بنائے، احتیاط کرے کہ اس کو امام نہ بنائے، مگر صحابہ کو کافر کہنے کے بعد بھی وہ سنت جماعت میں رہیں گا، سنت جماعت کے اندر وہ شامل رہیں گا۔ مگر آئیے اسی کتاب میں آگے ایک جگہ کیا لکھتے ہیں ذرا دیکھیے، یہ بڑا عجیب ٹریجڈی ہے۔ اسی فتاوی رشیدیہ کا آگے ایک صفحہ دیکھیں، اس کا صفحہ نمبر 80 ہے۔ یہ دیکھیے، یہ پہلا فتویٰ تو میں پڑھ کے سنا دیا آپ کو، صفحہ نمبر 80 ہے۔ کون سی چیز آ رہی ہے وہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 80 ہے یہاں پر، دیکھیے، ایک منٹ۔ ہاں یہ ہے وہ، ایک اسی کتاب کا یہ صفحہ نمبر 80 فتاوی رشیدیہ کا۔ جو صحابہ کو کافر کہے وہ سنت جماعت سے خارج نہیں ہوں گا۔ مگر یہ کتاب ان کے ایک مولانا نے لکھی، مولانا اسماعیل صاحب نے، جس کا نام ہے تقویۃ الایمان۔ اس کتاب کی تعریف میں کیا لکھتے ذرا سنیے، صفحہ 80 پر کہتے ہیں، کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے، اور وہ رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔
استدلال اس کے بالکل کتاب و احادیث سے ہیں، اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے۔ یہ تقویۃ الایمان جس میں لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ بڑے بھائی کی طرح ہے، اس کتاب میں لکھا گیا رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، اس کتاب میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے آگے کیا ہوں گا، قیامت میں کیا ہوں گا، قبر میں کیا ہوں گا، نہ اپنا حال نہ دوسرے کا حال۔ اسی کتاب میں لکھا گیا کہ اللہ کی مکاری اور مکر سے ڈرنا چاہیے، کہ اللہ مکر بھی کرتا ہے بندے سے۔ اسی کتاب میں لکھا گیا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ اسی کتاب، اتنی چھڑاک کی کتاب میں سب ہے، یہاں تک کہ آپ تعجب کریں گے، اسی کتاب میں لکھا گیا کہ اگر کوئی شخص فرعون کے برابر بھی گناہ کر لے، شیطان کے برابر بھی گناہ کر لے، حامان کے برابر بھی گناہ کر لے، مگر صرف شرک نہ کرے، درگاہ چادر وغیرہ نہ چڑھائے، درگاہ پہ نہ جائے، تو جتنے اس کے گناہ ہیں فرعون اور ابلیس کے برابر، اتنی نوازشیں اللہ اس پر عطا کرے گا اس کو۔ یہ ایسی کتاب رسوائے زمانہ رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا رکھنا عین اسلام ہے، اسلام خاص عین اسلام۔ اور عین اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس گھر میں یہ کتاب ہے وہ مسلمان، جس کے گھر میں کتاب نہیں وہ کافر، یہ عین اسلام۔ پھر کہتے ہیں اور موجب اجر ہے، اس کتاب کا رکھنا اجر کا سبب ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کتاب کا رکھنا اجر کا اگر سبب ہے تو یہ کس حدیث میں آیا کہ تقویۃ الایمان کو رکھو تو اتنا ثواب ملے گا؟ ثواب دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا وہی نازل کی تھی رشید احمد گنگوئی پہ کہ تقویۃ الایمان رکھو گے تو 10 نیکی، 50 نیکی، 100 نیکی؟ اس کا رکھنا ثواب ہے، یہ تم کو سند دی کس نے؟ یہ ثبوت ہے کہاں سے؟ تو کہتے ہیں اس کا رکھنا ثواب ہے، اس کے رکھنے کو جو کفر کہتا ہے خود کافر ہے۔ یعنی اس کتاب کو اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کو گھر میں مت رکھو، گندی کتاب ہے، بری کتاب ہے، تو وہ کافر ہے۔ جو اس سڑی کتاب کو رکھنے سے منع کرے وہ کافر، اور جو صحابہ کو کافر کہے وہ سنت جماعت سے خارج نہیں ہوگا۔ کون سے دین کی ترجمانی کر رہے ہیں یہ لوگ؟ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ اور اگر عقیدے کا دوگلا پن دیکھیں، یہی تذکرۃ الرشید۔ آئیے 1 منٹ میں اس کا ذرا صفحہ نکال لوں، درود شریف پڑھیں جب تک آپ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس کا صفحہ نمبر 104۔ اب آئیے عقیدے کا دوسرا دوگلا پن دیکھیں۔ ہاں دیکھیں، مانیٹر پہ دکھائیں، صفحہ نمبر 104 دیکھ رہے ہیں؟ سوال لکھا ہوا ہے، سوال پوچھ رہا ہے کوئی رشید احمد گنگوئی صاحب سے، ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یعنی ماں اور باپ، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ، مسلمان تھے یا نہیں؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے۔ حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا۔ رسول اللہ کی والدہ کافر، رسول اللہ کے والد کافر، ان کے ایمان میں اختلاف۔ اس کتاب کو رکھنا عین اسلام۔ صحابہ کو کافر کہنے والا سنت جماعت سے خارج نہیں ہوگا، رسول کی ماں کو کافر کہنے والا مسلمان، رسول کے باپ کو کافر کہنے والا مسلمان۔ مگر آئیے اسی کتاب کا دوسرا صفحہ دیکھیں، صفحہ 50، عقیدے کا دوگلا پن ملاحظہ کریں۔ سوال: یزید کہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق؟ پوچھنے والا دیوبندی ہے، انہی کا مرید ہوں گا۔